الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ سفر معراج کا سلسلہ چل رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر کے جب مکۃ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی سرزمین پر پہنچے تو وہاں 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ وہاں سے آگے چلے تو مدین شہر پڑا، وہاں 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ کوہ طور پر چلے گئے، وہاں نماز ادا فرمائی۔ بیت اللحم جائے پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ گئے، وہاں 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ مصر کے ریگستان سے چلے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کو روک دیا اور کہا جبرائیل اس ریگستان سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کئی ہزار برس گزر گئے ہیں، یہ خوشبو جیسے کہ ویسے ہی ہے، آ رہی ہے، آتی رہے گی، اس لیے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی قربانی کا راز چھپا ہوا ہے، اور وہ قربانی ایمان کے لیے دی گئی ہے۔ فرعون کی دختر کی ایک باندی تھی، بی بی ماشتہ اس کا نام تھا، ایمان لا چکی تھی موسیٰ کے رب پر، چھپائے رکھا تھا۔ ایک دفعہ دختر کی جو فرعون کی بیٹی ہے کنگھی کر رہی تھی، کنگھی گری، اٹھاتے ہوئے بے ساختہ اس کی زبان سے نکل گیا بسم اللہ۔ دختر کہنے لگی یہ کیا کہہ دیا تم نے؟ میرا باپ تو یہاں کا، اس علاقے کا اور اس دنیا کا خدا ہے، تم نے کسی اور خدا کا نام لیا، کیا نہیں مانتی میرے باپ کو؟ جواب دیا بی بی ماشتہ نے نہیں، تیرے باپ کو صرف باپ مانتی ہوں لیکن خدا نہیں مانتی، خدا میرا تیرا تیرے باپ کا ایک ہی ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ دوڑی ہوئی باپ کو جا کر اطلاع دے دی، آگ بگولا ہو گیا۔ وزراء کو بلایا، بھرے مجمع کے اندر بی بی ماشتہ کو حاضر کیا اور پوچھا ماشتہ کیا بات ہے، تو کسی اور کو مانتی ہے رب؟ کہا ہاں میں رب اس کو مانتی ہوں جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، ایک وقت وہ سب ختم ہو کر کے اس کے سامنے حساب کے لیے کھڑے ہوں گے۔ جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں ڈبو دیتا ہے، تیرے پاس یہ قدرت کہاں؟
تو بھی سن لے اس رب پر ایمان لا جس پر میں ایمان لا چکی ہوں. موسیٰ اس کے پیغمبر ہیں جو ہم سب کو بتانے کے لیے آ گئے. بھرے دربار میں دو ٹوک انداز میں جب بی بی ماشطہ نے اپنے ایمان کا یہ ولولہ انگیز بیان دیا تو آگ بگولا ہو گیا. دربانوں کو کہا چومی خواہ اس کو کر دیا جائے، تختہ لایا جائے. تختہ لایا گیا، بڑے بڑے لوہے کے کیل لمبے لائے گئے. بھرے دربار میں جوان العمر وہ معصوم بچی، وہ خاتون جس کی 2 بیٹیاں تھی، ایک 6 برس کی ایک 1.5 برس کی دودھ پیتی بچی، دونوں بچیوں کو لایا گیا. کپڑے اتارے گئے، ہاتھ پھیلائے گئے، پیر پھیلائے گئے. 2 پیروں میں اور 2 ہتھیلیوں میں نازک بدن کی کیلے ٹھونکے گئے. اللہ اکبر کبیرہ. سرسری یاد کرنے کی غرض سے جب آپ کے سامنے یہ بات آتی ہے، اندر کلیجے پر تو بجلی ہی گرتی ہے. ایمان سے سنیے، زندہ ہو کر کے سنیے، سوچ لیجئے. ایسا حال کبھی اس طریقے کا نہیں، اس سے کم چیز کا بھی ہمارے پاس آتا ہے تو ہمارے ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں. بہت بڑا سبق دیا ہے بی بی ماشطہ نے. اللہ نے بھی صلہ بڑا عجیب دے دیا. بی بی ماشطہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پھر پوچھا، کیا اتنا بڑا عذاب دیکھنے کے بعد اب بھی ایمان پر جمے رہتی ہے؟ بی بی ماشطہ کہنے لگی، فقضی انت ما قاض، جو تجھے کرنا ہے تو کر لے. میں بھی دیکھتی ہوں تیری پاور کتنی ہے، میری صداقت کتنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. زہریلے جانور سانپ بچھو چھوڑے گئے، ڈسنے لگے، زہر پھیلنے لگا، چلانے لگی. اوپر سے آواز فرشتے نے دی، ماشطہ اوپر دیکھو. سر جو اٹھایا، رب کائنات، رب رحمان، عرش اور بری کے ساری کائنات کے مالک اللہ جل جلالہ جلوہ افروز تھے. ماشطہ میں نے تیرا ایمان منظور کر لیا ہے، بہت جلد میری خوبصورت جنت میں تیرا داخلہ ہوگا. مطمئن ہو گئی بی بی ماشطہ، مضبوط ہو گئی ایمان میں. فرعون کہنے لگا، اس کی 6 سالہ بچی کو 2 ٹکڑے کر کے اس کا خون اس کے بدن پر ڈال دو. ڈال دیا گیا. بی بی ماشطہ ٹس سے مس نہیں ہوئی، ایمان سے نہیں ہٹی. 1.5 سال کی معصوم بچی کو جب ذبح کیا جانے لگا تو بی بی ماشطہ رونے لگی. معصوم بچی بول اٹھی، 1.5 سال کی. ساروں نے سنا، امی جان کیوں روتی ہے؟ اللہ نے آپ کو دیدار کر دیا ہے. یہ دیدار تو عارفین کو، متقین کو، پرہیزگاروں کو ان کی چاہت پر جنت میں اللہ دیدار کرائیں گے. یہاں تو خود خدا نے آپ کو دیدار کرایا ہے. ایسی ہزاروں جانیں قربان کر دیجئے، روئیے گا مت. بی بی ماشطہ چپ ہو گئی، مطمئن ہو گئی. اس بچی کو ذبح کر کے اس کا خون بھی اس کے سینے پر ڈال دیا گیا. بس یہ بڑا ہی دلسوز منظر دیکھ کر طیبہ پڑھتے ہوئے بی بی ماشطہ نے جان دے دی. مختصر یہی کہ یہ ایمان کی پریکشا تھی، ایمان کا امتحان تھا. ثابت قدم رہی، قربانی اپنی دے دی، 2 بچیوں کی دے دی. اللہ کو پسند آ گئی، اللہ نے دیدار کرا دیا. کہا جنت میں محل تیار ہے، اسی محل کی خوشبو کو اس کے قبر سے بھر دیا. اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس ریگستان میں اس کی قبر موجود ہے، آج بھی وہ خوشبو سے معطر ہے. بی بی ماشطہ کے
جوتیوں کے صدقے میں دعا مانگتا ہوں پروردگار عالم ہم تماموں کو ایسا پختہ ایمان نصیب فرمائے۔ وہاں سے چلتے چلاتے یہ آپ کی سواری چل گئی زمینی آخری سفر پر، جو مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس تک وہ سواری جا کر رک گئی۔ ملک شام میں بیت المقدس مسجد اقصی کے پاس سواری رک گئی۔ جبرائیل نے انگلی لگائی، دیوار میں سوراخ بن گیا، وہاں آپ نے براق کو باندھ دیا، اندر چلے گئے، صفے تیار ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، 1.5 لاکھ پیغمبر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، خوبصورت چہرے ہیں، کالے صافے پہنے ہوئے ہیں، سفید پوشاک ہے، ایسا لگ رہا ہے ابھی جنت الفردوس کے پانی سے نہر سے یہ نہا کر آئے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ان سے ملاقات ہو گئی، آپ نے نماز ادا فرمائی، کیا خطبہ پڑھا گیا، کیسا منظر ہو گیا، کتنی صفیں تھی، آگے کیا ہو گیا، انشاءاللہ الرحمن کل آنے والی مجلس میں آپ تماموں کو سیراب کروں گا۔ اس وقت کے لیے میں دعا کے ساتھ اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ پروردگار عالم ہم تماموں کو اس میں جو ہدایتیں ملتی ہیں، کبھی ایمان کی، کبھی عمل صالح کی، کبھی نماز روزے کی، کبھی زکوٰۃ صدقات کی، حیا اور شرم کی، پاک دامنی کی، کبھی خدمت کی، کبھی درد کی، کبھی عزت کی حفاظت کی، ایسی بہت انمول خزانے اللہ نے بکھیر دیے ہیں۔ دیکھنے والی آنکھ صدیق کی چاہیے۔ خدا ہم تماموں کو سفر معراج کے سفر کے ہر حصے کو ایمان کی آنکھ سے دیکھ کر ہدایت اور عبرت لے کر اسی کی روشنی میں جینا بھی مرنا بھی اللہ نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔